يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. صلوات. التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. والدین مرحومین سید جاوید علی جعفری کربلائی، بابا امام حیدر، بابا استجاب حسن، امام بارگاہ شاہ ولایت کے مرحومین متعلقین، حضرت مولانا محمد نقوی، حکیم محمد احمد زیدی، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پاکستان، شہدائے بانیان پاکستان، اور جن و انس میں جتنے بھی مرحومین ہیں. لکھا ہوا ہے یہاں جناب حضرت ظافر جن ابن راحیل جن فرش عزا پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کے مرحومین. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بلندتر صلوات ہوتی ہے. سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے. 30ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور بہت زیادہ وقت بھی باقی نہیں بچا ہے، اور قبل از افطار کی مجالس کو ویسے بھی شاید ایسا ہی ہونا چاہیے. سننے والوں اور پڑھنے والوں کے تمام تر حالات کا احساس ہونا چاہیے. تو میں بہت ہی مختصر وقت ویسے بھی ہے، اور بیان بھی مختصر ہی رہے گا. قدرتاً وقت مجلس مختصر ہوگی. آیت کا بیان کچھ یوں ہے کہ اللہ کا حبیب نبی مکرم سرکار دو جہاں قیامت میں اللہ سے کچھ شکایت کر رہے ہیں. قیامت میں اللہ سے کچھ شکایت کر رہے ہیں. یہ آیت جب معمولاً پڑھی جاتی ہے تو ایسے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے میں نے ابھی 2 جملے کہے، لیکن اس آیت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ قیامت میں شکایت ہوگی. آیت تو مطلق ہے، گویا آج بھی نبی کی شکایت ہے. قیامت اس آیت میں ذکر نہیں ہے کہ نبی قیامت میں اپنی امت کی شکایت کریں گے. اچھا، رحمت للعالمین نبی، وہ جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی شکایت کریں گے.
جو مکے میں پتھر مارنے والوں کو، ذہنی اذیتیں پہنچانے والوں کو، جنہیں بعد میں رسیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، اور حضرت نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو اتنی اذیتیں پہنچائیں کہ آپ نے مکہ چھوڑ دیا۔ تو آپ نے بڑے ہی آرام سے اور بہت ہی آرام راحت کے ساتھ فرمایا اذهبوا، جاؤ جاؤ، انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم اغفرہم انہم لا یعلمون، یا اللہ میں نے انہیں معاف کیا، تو بھی معاف کر دے، یہ جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں۔ جو رحمت للعالمین نبی ہو اس کا تو یہی ہے کہ وہ ایسے ہی کرے اور وہ معاف کر دے، لیکن یہ کون سا جرم ہے کہ جس کو نہ صرف وہ معاف نہیں کر رہے بلکہ شکایت کر رہے ہیں۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ سنیے، ارشاد ہو رہا ہے وقال الرسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ہم معمولاً اس آیت کو ہم واعظین، مبلغین، ہم جو ہے خطبہ، ہم ذاکرین جب اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں تو اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا نبی یہ فرما رہے ہیں، اب ذرا ترجمہ سنیے، گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے میرے بعد قرآن کو پڑھا نہیں، میں نے انہیں قرآن دیا، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، یعنی قرآن نہ پڑھنے کی شکایت اللہ سے سرکار کر رہے ہیں، جبکہ آیت کا تو جلوہ کچھ اور ہے۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے یا اللہ میری قوم نے قرآن لے لیا علی کے بغیر، تنہا علی کو چھوڑ کر قرآن صرف لے لیا۔ اتخذوا هذا القرآن، لے لیا انہوں نے قرآن کو مہجورا، اکیلا، جبکہ میں نے اکیلا نہیں دیا تھا، میں نے علی کے ساتھ دیا تھا۔ یہ فرما رہے ہیں سرکار، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن، اب شکایت یہ ہو رہی ہے کہ قرآن تنہا لیا ہے، قرآن اہل بیت کے بغیر لیا ہے، یہ نبی کو پسند نہیں ہے۔ نبی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ صرف قرآن کو لے لیا جائے اور اہل بیت کو نہ لیا جائے۔ جب میں یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن بھی اور اپنی عطرت اہل بیت بھی، تو اگر کوئی قرآن کو لے لے اور میری عطرت کو چھوڑ دے تو گویا وہ نبی مکرم کے لیے پسندیدہ مسلمان نہیں ہے۔ چاہتے ہیں کہ قرآن لو مگر اہل بیت کے ساتھ لو، اور اس وقت میں اہل بیت کے فرد فرید کون ہیں؟ مولا علی، اس لیے کہ حسنین کے لیے فرمایا حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی ان دونوں سے افضل ہیں۔ جی پوری حدیث یہ ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ابوہما افضل منہما۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے بابا علی ان سے افضل ہیں۔ تو بچے سردار ہیں، ان کے بابا علی ان سے افضل ہیں۔ پھر اور وضاحت کر دی کہ میں نے جہاں اہل بیت کہہ دیا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، وہاں یہ جملہ بھی سرکار نے فرمایا دیا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی صرف قرآن اللہ نہیں چاہتا کہ لے لیا جائے اور صرف اہل بیت کو لے لیا جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن کے پاس جائیں تو وہ مولا علی کی معرفت کرواتا ہے، مولا کائنات کے پاس جائیں تو وہ قرآن کی تعلیم کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان دونوں کو کیسے جوڑا ہے، ذرا چند جلوے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ خود قرآن نے اہل بیت کو اپنے ساتھ کیسے رکھا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ مضمون قرآن نے نبی مکرم کے دیے ہوئے اس ہدیے نے، سرکار کے دیے ہوئے اس عطیے نے، سرکار کی دی ہوئی اس میراث نے، نبی نے جو ہمیں میراث چھوڑی ہے وہ اہل بیت کے ساتھ چھوڑی ہے۔ مثلا ارشاد ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس سے پہلے آیت کا حصہ، یہ آیت کا ایک درمیانی حصہ ہے اور معمولاً اس وقف جائز کے حصے کو زیادہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
پھر یہ حصہ آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پھر آگے آیت بڑھتی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے جی۔ اس مکمل اور مفصل آیت کے درمیان میں سے یہ آیت کا حصہ ہے کہ جسے معمولاً ہم وحدت مسلمین، امت کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اس آیت کے اس حصے کو پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اعتصام بحبل اللہ، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کو اعتصام کہا جاتا ہے جی، اور اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے کہ ہاتھ چھٹنے نہ پائے۔ وہ تو جو حبل اللہ ہے وہ تو ٹوٹنے والی ہے نہیں، بس پکڑنے والوں کو اس مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ تمہارا ہاتھ چھٹنے نہ پائے۔ معمولاً کسی سے کوئی چیز چھڑوانے کے لیے بڑی حرکتیں کی جاتی ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے جی۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ جی عالم شاہ جی کا بڑا مقام ہے اور ہمیں ہم سب کو ان سے کوئی نہ کوئی مطلب بھی ہے، اس لیے میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ کر کے میں نے مصلحتاً معافی مانگی ہے، تو آپ سب کے سامنے معذرت کر رہا ہوں۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد۔ وہ جو مضبوطی کے ساتھ رسی پکڑنے کا اللہ حکم دے رہا ہے نا، وہ معمولاً آپ اگر یہ جملہ تھوڑا سا جامع ہو گیا کہ بعض اوقات ہاتھ چھڑوانے کی بڑی حرکتیں کی جاتی ہیں، کوئی چیز کوئی پکڑے ہوئے اور وہ چھوڑ نہ رہا ہو تو کچھ لوگ کچھ حرکتیں کرتے ہیں۔ جب اہل بیت کے دامن سے کوئی مضبوط ہو تو کچھ لوگ وہ اور بھی ہیں جو حرکتیں کرتے ہیں، وہ دامن چھڑوانے کی بڑی کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ میں ترجمہ تھوڑا ٹھیک کر گیا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا اللہ کے جھگڑا نہیں کرو، ظالم ہے، جابر ہے، ڈکٹیٹر ہے، کیسے اس سے جھگڑا نہ کریں؟ غلط بات کر رہا ہے، کیسے اختلاف نہ کریں؟ یہ کون سا قاعدہ ہوا کہ اختلاف نہ کرو؟ اختلاف ذاتی طور پر برا نہیں ہے، اتحاد ذاتی طور پر اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اتحاد ذاتی طور پر اچھی بات ہے تو سارے مشرک نبی کے خلاف متحد ہو کر آ گئے تھے، کہہ دیں کہ اچھا تھا۔ حضرت یوسف کے خلاف ان کے بھائیوں نے اتحاد کر لیا تھا، کہہ دیں کہ اتحاد اچھا ہوتا ہے۔ ہر اتحاد اچھا نہیں ہے، دیکھو اتحاد ہو کس نقطے پر رہا ہے۔ ہر اختلاف برا نہیں ہے، دیکھو اختلاف ہو کس نقطے پر رہا ہے۔ وہ نقطہ ہے جو اس اختلاف کو برا بناتا ہے، وہ نقطہ ہے جو اس اتحاد کو اچھا بناتا ہے۔ اب یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور کسی اختلاف میں نہ پڑو، کسی جھگڑے میں نہ پڑو، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ اب وہ رسی کیا ہے کہ جسے اللہ پکڑنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اسے نبھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ جب ہم علی مولا کے پاس جاتے ہیں تو وہ قرآن کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور جب ہم قرآن کے پاس جاتے ہیں تو وہ علی کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ رہیں، لہٰذا جب نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ حبل اللہ کیا ہے تو نبی نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی یہ رسی کیا ہے، مولا علی نے ایک جواب دیا۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ بھائی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹنے کو رسی کہا جاتا ہے، آپ 14 ڈوروں کو بھی بٹ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
ابو طالب. پاکستان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زندہ باد. دوبارہ کہیے. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. نعرہ حیدری. بلند ترین صلوات. قرآن جو مطلب کے لیے قرآن کا مطلب بدلتا ہے، اسے جنت ملے گی جس کو حیدر سے محبت ہے، وہ دوزخ میں جلے گا جو علی کے گھر سے جلتا ہے. نعرہ حیدری. قرآن اور مولا کائنات، قرآن اور علی، اللہ چاہتا ہے کہ قرآن اور علی کے ساتھ سب جڑے رہیں. بات قرآن اور علی کی ہو رہی ہے، نصیحت قرآن اور علی کو ماننے والوں کو کی جا رہی ہے. گفتگو سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی. مجلسیں جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی نہیں. یہاں سب آنے کا حق رکھتے ہیں، کوئی کسی ذکر کا مالک نہیں ہے. یہ میرا پرانا جملہ ہے کہ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. انتہائی احتیاط کے ساتھ عزیزان گرامی معاملات کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. وہ قرآن جو نبی کے قلب مبارک پر اترا کہ اگر پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ علی کے جو قلب ابو طالب پہ اترا. عزیزو یہی قضاء و قدر کا مفہوم ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اگر قرآن پہاڑوں پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ مادر علی تھیں کہ جو خانہ کعبہ کے قریب گئی ہیں تو کعبے میں قرآن اترنے والا تھا، تبھی تو دیوار مسکرائی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ کہاں کس چیز کو، اچھا ہر جگہ ہر چیز اترتی نہیں ہے، ہر جگہ ہر چیز سماتی نہیں ہے، ہر جگہ ہر چیز کے لیے ہوتی نہیں ہے. آپ کے اس سامنے والے روڈ کے اوپر اگر وہ 32 ویلر آ جائے تو شاید روڈ ہی بٹھا دے، تو قصور اس کا نہیں ہوگا، وہ تو ایک سواری ہے. قصور اس لانے والے کا ہوگا کہ یہاں لائے کہاں ہو. ایسا ہی ہے. اور نہ ہی اس روڈ کا کوئی قصور ہوگا، نہ ہی قصور اس گاڑی کا ہوگا. تو جس نے بھیجا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار تھا، اس نے ادھر بھیجا کیوں ہے؟ توجہ چاہوں گا، جہاز ہر روڈ پر نہیں اترتا، اس کے لیے مخصوص رن وے بنانا پڑتا ہے. یہ اہل بیت کا گھرانہ بظاہر تو ٹاٹ پر بیٹھنے والوں کا گھرانہ تھا جی، سرکنڈوں اور پھیڑوں سے بنا ہوا، چھتوں کا ایک شتیر اور مثال کے طور پر ایک معمولی سا مادی اعتبار سے ایک کچی دیواروں والا گھر تھا. مگر یہ گھر وہ گھر ہے کہ جہاں فرشتہ اترتا ہے. فرشتہ ہر جگہ نہیں اترتا. فخر سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اس گھر والے محبت الوحی ہے یہ گھرانہ، یعنی جہاں فرشتے حبوط کرتے ہوں، فرشتے اترتے ہوں اور اڑتے ہوں، جس دروازے پر اللہ کی وحی اترتی ہو، وہ گھرانہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. اور عزیزو آج بھی ہمیں تسلی کر لینی چاہیے کہ جس دروازے پر ہم بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. ہر کام میں ہم بیسٹ اور بہتر اور میرٹ کی بات کرتے ہیں. ہم وکیل دیکھتے ہیں تو زیادہ قابل، ہم ڈاکٹر دیکھتے ہیں تو زیادہ قابل. ہم عالم دین سے مسئلہ پوچھنے لگے تو کہتے ہیں یہ کیا بتائیں گے، ان کے بڑے سے پوچھتے ہیں، بڑے قابل کو دیکھتے ہیں. ہر کام میں ہم بیسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر کام میں ہم میرٹ کی بنیاد پر بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جب دین لینے لگے تو اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور سے دین لیں؟ یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے. بھئی ہر جگہ ایک ہی آواز، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہم کسی کے
کسی کی مذمت کے لیے یہ جملہ نہیں کہہ رہے. امام اعظم ابو حنیفہ علمی طور پر کم نہیں تھے مگر جعفر صادق نہیں تھے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات محمد و آل محمد پر. توجہ فرما لیا آپ نے. تو یہ قاعدہ، یہ قانون، اور پھر یہ دروازہ پریشانیاں مول لینے کا دروازہ ہے. یہ گھرانہ مصیبتیں ان کی وجہ سے آتی ہیں، پریشانیاں ان کی وجہ سے آتی ہیں. یہ خود بھی مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے رہے اور خود اپنے چاہنے والوں کو فرما گئے کہ جو مجھ علی سے محبت کرنا چاہتا ہے فلیستعد، وہ تیار ہو جائے فقر کا، ناداری کا، محرومی کا، پریشانی کا لباس اوڑھنے کے لیے. یہ مولا علی بہت پہلے بتا گئے. علی والے کسی زمانے میں خوش نہیں رہیں گے، نرم گرم سا ماحول رہے گا. کبھی کچھ، اب آج بھی لے لیجیے آپ، 56 اسلامی ممالک میں سیاسی اعتبار سے ایک ہی ملک ہے کہ جہاں سرکاری اذان جب آتی ہے تو وہ مولا علی کی ولایت کا اعلان کرتی ہے. باقی تو اتنا کم، یعنی 1% کہہ لیجئے، 1% کہہ لیجئے، لیکن اس کے باوجود اہل بیت کا ذکر ہے جو ہمارے اندر توانائی کو فراہم کرتا ہے. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. کم ہونے کے باوجود بھی محروم اور مجبور اور غلطی پر نہیں ہے، الحمدللہ. ہم جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں اسی انداز سے اور بہتر انداز سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پروردگار عالم سے یہ دعا کریں کہ ہماری نسلوں میں بھی اہل بیت کی محبت اور بہتر انداز سے آگے بڑھے. گھروں میں مجلس کرنے کے بھی بہت ہی فائدے ہیں، بڑی اس کے اثرات ہیں، بڑے نتیجے ہیں. گھر میں مجلس کرنا آرزو ہے جناب زینب کی. مجھے ایک گھر چاہیے، یعنی گھر مانگیں تو اس لیے مانگیں کہ اس میں مجلس ہو، اس میں اہل بیت کا ذکر ہو. حدیث مبارکہ سے مستفاد ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر کہیں ہوتا ہے، نبی اور آل نبی کا ذکر ہوتا ہے، تو آسمان سے فرشتے وہاں اترتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہاں رہ جانے والے فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو اب سے پہلے ہم نے نہیں سونگھی. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے جاؤ تاکہ ہم بھی وہ خوشبو لے کر آ جائیں. تو وہ کہتے ہیں انہم متفرقون، وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس مکمل ہو گئی. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں اس فرش سے مس کر کے لے آؤ جس فرش پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ اس فرش کے اندر بھی وہ برکتیں اور وہ نورانیت اور روحانیت رہ گئی ہے. تو کم بات نہیں ہے اپنے گھروں میں اہل بیت کے ذکر کا اہتمام کرنا، وہ محفل کا عنوان ہو یا مجلس کا عنوان ہو. اور پھر جب ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ تبلیغ پیغام اہل بیت بھی ہے، اور یہی شاید میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے. وہ ذہن کیسے قدیمی ہو سکتا ہے، بوڑھا ہو سکتا ہے، جس کے ذہن کی حاکمیت اہل بیت کے ہاتھ میں ہو. چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے، جہاں مولا تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں. علی مولا روزانہ شہر سے باہر بیابان میں اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے کنویں میں جھک کر اپنا درد دل بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی نہیں ہے جو علی کی بات کو سمجھ سکے، کوئی میرے درد کو محسوس نہیں کر پا رہا. وہ علی کی تنہائیاں، اور اس حد پر علی کی تنہائیاں کہ روایت سے مستفاد ہے کہ سیدہ نے فرمایا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے نسلیں قربان، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو حضرت فرمایا فاطمہ یہ بھی ہوتا تو برداشت ہوتا،
مگر میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے۔ اچھا یہ بات مجسم ہے، حق سچ بولنے والا اور جس کے ساتھ چلنا مشکل ہو، لوگ پھر اس سے چہرہ موڑ لیتے ہیں، پھر اسے تنہا کر دیتے ہیں کہ یہ تو خود مشکل میں ہے، ہمیں بھی مشکل میں رکھیں گے، لہٰذا ان سے کچھ دن کے لیے دور ہو جاؤ۔ علی کو نبی جانتے تھے کہ میرے علی کے ساتھ کیا کیا ہوگا، اس لیے بار بار فرما رہے تھے میرے علی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ہر مجلس کا ذکر علی کے نام پر کرنا، اپنی مجلسوں کا عنوان علی کے ذکر کو بنا دینا۔ بار بار جو تاکید فرما رہے تھے، یہ کہنے کی سرکار کو ضرورت سرکار کو کیوں پیش آئی؟ حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، جو تم سے لڑے وہ مجھ سے لڑے گا، جو تم سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے گا، من ابغضک فقد ابغضنی، جو تم سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ یہ سرکار کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہونا تھا، یہ سب کچھ ہونا تھا جس کی طرف نبی مکرم رہنمائی فرما رہے ہیں۔ جو ایسا کرے گا وہ میرے ساتھ یہ جنگ کرے گا، جو یا علی تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ پھر فرمایا تم مجھ جیسے ہو، انفسنا و انفسکم۔ اس آیت کے اندر نبی نے علی مولا کو اپنے جیسا بیان کر دیا، اور پھر اللہ نے تو ہماری رہنمائی اتنی کر دی کہ بستر پیغمبر پہ جب سوئے تو اللہ نے نبی کے بستر پر سونے کی وجہ سے مولا کائنات کو اپنا نفس قرار دے دیا۔ اس درجے کے کمالات کے بعد علی تنہا ہیں، علی اکیلے ہیں، علی کی کوئی بات سن نہیں رہا، علی کی کوئی بات مان نہیں رہا۔ وہ کیسا منظر تھا جب مولا کائنات اپنے گھر سے محراب مسجد تک تنہا گئے تھے۔ آج ہمارے علاقے کا کوئی معتبر اگر گلی میں نکل آئے، راستے پہ چلنے لگے تو 4 یہاں سے اور 10 وہاں سے آگے بڑھ کر اسے سلام کرتے ہیں۔ یہ کوفہ تھا جہاں علی بن ابی طالب مسجد کوفہ میں جا رہے ہیں، صرف ایک بیٹی ہے جو رخصت کر رہی ہے۔ وہ کیا ماحول تھا؟ ادھر حسنین حفاظت کے لیے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں، ساسا ابن سوہان لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں۔ پورے کوفے میں یہ خبر آ چکی ہے کہ آج صبح شام مولا پر کوئی حملہ ہونے والا ہے، مگر علی کا اطمینان دیدہ نہیں تھا۔ جب بڑھ کر بیٹی نے کہا نا بابا آج بھائی سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا لیں، تو فرمایا اے ام کلثوم، جس صبح کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا ہوں، تم مجھے روک رہی ہو کہ میں نماز فجر کے لیے نہ جاؤں؟ اس لیے کہ مجھے تو میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے بشارت دی تھی کہ ایسی صبح آئے گی جس صبح میں نماز فجر میں حالت سجدہ میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی۔ پھر جب گھر سے نکلنے لگے تو مرغابیوں نے، بطخوں نے آگے بڑھ کر، آپ کو پتا ہے آپ کے گھروں میں جانور، خاص طور پہ پرندے جن کے گھروں میں پلے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں جانور کونا لے کے بیٹھ جاتا ہے، خاص طور پہ پرندہ کونا لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ پرندہ رات کی تاریکی میں پرواز نہیں کرتا، مگر یہ اپنے اپنے کونے چھوڑ کر آ گئے اور مولا کی ابا کا دامن اپنی چونچ سے تھام کے مولا کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ پھر مولا زمین پر بیٹھے، ان پر مولا نے اپنا ہاتھ رکھا، اپنی شفقت فرمائی، اور پھر بی بی کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مجھے میرا نوحہ پڑھ کے رخصت کر رہی ہیں۔ اور پھر جب آگے بڑھے، زنجیر در نے کمر میں لپٹ کر مولا کو روکا، تو فرمایا ام کلثوم تمہاری تو در و دیوار مجھ پہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، مجھے رخصت کر رہے ہیں، تمہارے گھر کے در و دیوار مجھ پہ روتے ہوئے مجھے رخصت کر رہے ہیں۔ اور مسجد میں پہنچے عزادارو، بس یہ منظر سن لیجئے، کل سے آپ، خاص طور پر کل سے آپ امام مولا علی کی اس غم اور اس فضا کے اندر آ جائیں گے، تیاری کریں گے، مولا کے عزا کے دن آ رہے ہیں۔ جب فرق اقدس پہ ضربت لگی ہے نا تو 2 آوازیں گونجی ہیں، ایک جبریل کی آواز گونجی ہے، الا قد تہدمت ارکان الہدا، الا قد قتل امیر المومنین، اور ایک آواز مولا علی کی بلند ہوئی ہے، اور وہ آواز ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا، فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرو۔ نماز جماعت مکمل ہوئی، مولا کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، فرمایا میرے پیروں میں دم نہیں ہے جو میں چل سکوں۔ ایک قالین بچھایا گیا، اس پہ مولا کو لٹایا گیا۔ اب اٹھا رہے ہیں سارے بچے مولا کو کہ ایک مرتبہ نگاہ گئی مولا علی کی امام حسن کے چہرے کی طرف، تو کیا دیکھا حسن رو رہے ہیں، تو آواز دے کر کہا بیٹا حسن خبردار رو نہیں، دیکھو کتنے چاہنے والے یہاں موجود ہیں۔ اچانک نگاہ گئی امام حسین کی طرف، تو فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی برداشت نہیں تھا، بیٹا خبردار گریہ نہیں کرو۔ حضرت عباس کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عباس جو حق کی خاطر جیتے ہیں انہیں یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے،
عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لاؤ. بس عزادارو ایک جملہ کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں. سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہ کرو، حسین گریہ نہ کرو، عباس خبردار آنکھوں میں آنسو نہ لانا. سارے رستے جو بیٹوں کو رونے سے روکتا رہا، زینب کو دیکھ کر خود رونے لگا. جناب زینب کو دیکھا تو علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی نے بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا. زینب کو سینے سے لگا کر بہت دیر علی روتے رہے. عجب نہیں اس لیے روئے ہوں کہ یہی کوفہ ہوگا، زینب کو اسیر بنا کر لایا جائے گا، میرے بچوں کو اسیر کر کے کوفہ و شام میں لے جایا جائے گا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص جو نام میں نے ابتدا میں لیے آپ سب کے مرحومین کے لیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. اللہم صل علی محمد وعلی محمد.